بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 جنوری ہے اور 2 جنوری 1492 عیسوی مسلمانوں کے لیے ایک ایسا خوفناک دن ہے کہ جس دن مسلمانوں کی 800 سالہ دور حکومت پر مشتمل غرناطہ مسلمانوں سے ہمیشہ کے لیے چھن کر مسیحیوں کے پاس چلا گیا۔ اسے سقوط غرناطہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دراصل یہ وہ ایک آواز تھی جو طارق بن زیاد اور ابو موسیٰ بن نصیر نے جبل طارق پہ لگائی تھی، اور یوں ان علاقوں کا ایک سنہرا دور شروع ہوا۔ قرطبہ کی جامع مسجد جیسی نہایت ہی شاندار اور پروقار مسجد مسلمانوں کو ملی، اور پھر اسی طرح اسپین جیسا بہترین شہر جب یورپ اپنے دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ برش کی تلاش میں تھا اور اپنے جسم سے بدبو دور کرنے کے لیے پرفیوم کی تلاش میں تھا، اس وقت اسپین کے شفا خانے دنیا بھر کے مریضوں کے لیے پناہ کی طرح تھے، اور وہاں کے روڈ ایسے چمکتے تھے جیسا کہ روڈوں پہ شیشہ لگا دیا گیا۔ اور اس وقت ایک ترقی یافتہ شہر اور ملک جہاں سے فارابی، ابن رشد اور اس جیسے کئی بڑے سیاستدان اور سائنسدان مسلمانوں کو ملے۔ اسی طرح غرناطہ ایک مسلمانوں کی ناچاکی اور ذاتی خواہشات، اقتدار اور مراعات کی ہوس کے نظر ہو۔ دیکھنے کو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اصل میں غرناطہ صرف ایک شہر نہیں تھا، اس سے پہلے ایک بہت بڑی سلطنت تھی، اور اس کو اموی خاندان نے بڑی ترقی دی اور بڑے بڑے امراء یہاں پہ آئے اور اس علاقے کو ترقی پہ ترقی دیتے چلے۔ آج بھی اسپین میں لوگ جب جاتے ہیں تو وہاں کی گلیاں، وہاں کے بازار، وہاں کے شہر اور وہاں کے تعمیر فن سے مزین عمارات مسلمانوں کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہوتی ہے، اور وہ چیخ چیخ کے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہاں، ہمیں شاندار اور کامیاب بنانے میں مسلمانوں کا کردار ہے۔ لیکن وہ کیا وجہ بنی کہ ہم سے 800 سالہ دور حکومت ختم ہوئی، اور وہ اتنی ذلت کے ساتھ ختم ہوئی کہ ابو عبداللہ جو حکمران ہے غرناطہ کا، وہ چابیاں مسیحیوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ دراصل یہ ایک مختصر سی کہانی ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کے والد ابو الحسن الداخل، اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ ایسے حکمران تھے جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے اور اپنی جفاکشی اور بہترین قسم کی انتظامی امور کی وجہ سے اپنی اس سلطنت کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر الداخل کے بھائی الزاغل نے اس وقت اپنے بھائی کی بیعت کی جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ جو فرینڈڈ اور ایزابیلا ہیں یہ دونوں مل کے ہماری اس حکومت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل گیا، اور اس طرح وہ ایک خطرہ تھا جو ٹل گیا۔ اس کے بعد ایک مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے جسے آخری جنگ کہا جاتا ہے، اور یہ جنگ ایسی تھی کہ مسیحی اس بات کے اوپر سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ ہم نے پنگا کس سے لے لیا، اور پھر وہ انہوں نے شکست کھائی اور بھاگنے لگے۔ اسی دوران مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کئی مواقع دیے تھے سنبھلنے کے، وہ ختم ہوئے، اور ابو الحسن الداخل کے بیٹے ابو عبداللہ نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی، اور اس بغاوت کے نتیجے کے اندر ابو الحسن الداخل جو کہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا تھا،
وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا اور یوں ایک مسلمانوں کا عظیم حکمران فالج کے اٹیک کے ساتھ ہی بستر پہ لگ گیا۔ اور پھر اس کے بعد الزاغل اور ابو عبداللہ آپس میں مقابلہ نہ کر سکے اور آہستہ آہستہ ابو عبداللہ کو قید کر دیا گیا مسیحیوں کے پاس۔ پھر مسیحیوں نے ابو عبداللہ کی ایک خصلت کو پہچانا۔ وہ خصلت یہ تھی کہ یہ تو ایک لالچی شخص ہے اور مراعات کے پیچھے بڑھنے والا ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس کو لالچ دی اور اپنا ہمنوا بنایا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اینڈ یہ ہوا کہ الزاغل اور ابو عبداللہ دونوں مقابلے میں ہیں، اور پھر اس طرح ابو عبداللہ کمزور تھا، لیکن تاریخ نے ایک اور پلٹا کھایا، اور وہ ایک پلٹا ایسا ہے کہ جس کو ہمیشہ مسلمانوں نے اپنے اوپر محسوس کیا، اور جب کبھی بھی مسلمان عروج سے زوال کی طرف آئے تو وہ یہی ایک وجہ تھی، وہ یہ تھی اپنی ذاتی ہوس اور اپنی ذاتی خواہشات۔ الزاغل جو کہ ایک وقت مجاہد تھا، مسلمانوں کا خیرخواہ تھا، وہ بھی اپنے نفس کے جال میں آیا اور اس نے بھی عیسائی سلطنت کے ساتھ معاہدہ کیا اور ابو عبداللہ کے خلاف کھڑا ہوا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ابو عبداللہ مجبور ہوا، اور مجبور ہو کر اس نے اپنی جو حکومت تھی جو کہ غرناطہ تک مشتمل تھی، اس غرناطہ کی چابیاں اس نے مسیحی حکمرانوں کو دی۔ یہاں پہ دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ دیکھا جائے تو فرینڈڈ اور ازابیلا دو سلطنوں کے دو بادشاہ ہیں، لیکن انہوں نے اتحاد کیا اور اپنی سلطنت کو دوسری کی سلطنت میں مدغم کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں یہ چاہتے تھے کہ ہمارا جو مسیحی مذہب ہے یہ کسی طرح سے ان مسلمانوں کے اوپر غالب آئے اور یہاں سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جائے۔ اور یہاں پہ مسلمانوں میں ایک والد ہے، ایک چچا اور ایک بھتیجا، ان تینوں نے ایک دوسرے کی مخالفت کی تاکہ ہم اپنے نفس کی خواہشات پوری کر سکیں۔ تو ایک طرف اتحاد جو کہ مذہب پہ تھا وہ کامیاب ہو گئے، اور ایک طرف نہ اتفاقی ذات کی وجہ سے تھی، اس طرح ہمارا سقوط غرناطہ ہو گیا۔ اس وقت ایک ابو عبداللہ کی والدہ نے ایک بڑا جملہ بڑا اچھا کہا کہ جب مرد جنگ کے بجائے چابیاں دینا شروع کر دے اپنے شہر کی، تو اس وقت اس کو عورتوں کی طرح رونا اچھا نہیں لگتا۔ یہ ہمارے لیے بڑے ایک اہم موقع تھا جب ہماری عروج کی داستان کو زوال ملا، اور اس طرح ہم جہاں کے حکمران تھے وہاں کے ہم قیدی بن کے رہے، اور دیکھنے کو یہ ملا کہ وہاں کے مسلمان ایک ایک کر کے یا تو مار دیے گئے، یا انہیں قیدی بنا دیا گیا، یا پھر ان کو مسیحی بنا دیا گیا، اور جنہوں نے انکار کیا انہیں بزور شمشیر قتل کر دیا گیا۔ اور یوں ہماری 800 سالہ ایک سنہرا دور ایک تاریخ کے اوراق کا ایک ورق بن کے رہ گیا، اور ہم جو کل کے حکمران تھے وہ قیدی بن کے رہ گئے۔ جو کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق۔